بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے ان افراد کو ضرور پہچان لوں گا جو قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑوں جیسی سفید روشن نیکیاں لے کر حاضر ہوں گے تو اللہ عز و جل ان نیکیوں کو بکھرے ہوئے غبار میں تبدیل کر دے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ان کی صفات بیان فرما دیجیے، ان کی خرابیوں کو ہمارے لیے واضح کر دیجیے، ایسا نہ ہو کہ ہم ان میں شامل ہو جائیں اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ تمہارے بھائی ہیں اور تمہاری جنس سے ہیں اور رات کی عبادت کا حصہ حاصل کرتے ہیں جس طرح تم کرتے ہو، لیکن وہ ایسے لوگ ہیں کہ انہیں جب تنہائی میں اللہ کے حرام کردہ گناہوں کا موقع ملتا ہے تو ان کا ارتکاب کر لیتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 4245۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، کون سا عمل سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تقویٰ اور خوش اخلاقی۔ سوال کیا گیا، کون سی چیز سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں لے جائے گی؟ فرمایا، دو کھوکھلی چیزیں، منہ اور شرمگاہ۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 4246۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اتنی غلطیاں کرو کہ تمہاری غلطیاں آسمان تک پہنچ جائیں، پھر توبہ کرو تو پھر بھی اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 4248۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا کوئی اپنی گمشدہ سواری پا کر خوش ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 4247۔ حضرت عبداللہ بن موقر رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں اپنے والد حضرت موقر بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے انہیں سنا، وہ کہہ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ندامت توبہ ہے۔ میرے والد صاحب نے ان سے کہا، کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ندامت توبہ ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 4252۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول فرماتا رہتا ہے جب تک نزاع کا عالم طاری نہ ہو۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 4253۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بتایا کہ اس نے ایک اجنبی عورت کا بوسہ لے لیا ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس گناہ کا کفارہ دریافت کرنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی۔ ترجمہ، دن کے کناروں میں اور رات کی گھڑیوں میں نماز قائم کیجیے، بے شک نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے۔ اس آدمی نے کہا، اللہ کے رسول، کیا یہ رعایت میرے ہی لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میری امت کے ہر اس شخص کے لیے ہے جو اس پر عمل کرے۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 4254۔ امام زہری رحمہ اللہ نے اپنے شاگرد معمر سے فرمایا کہ میں تجھے دو عجیب حدیثیں نہ سناؤں؟ پہلی حدیث یہ ہے جو حمید بن عبد الرحمن نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے اپنی جان پر زیادتی کی اور زندگی میں بہت گناہ کیے۔
جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے ہوئے کہا، جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، پھر مجھے میری لاش کو پیس کر مجھے میری راکھ کو ہوا میں اڑا دینا اور سمندر میں بہا دینا۔ قسم ہے اللہ کی، اگر اس نے مجھے پکڑ لیا تو مجھے ایسا عذاب دے گا جو کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ ان بیٹوں نے ایسے ہی کیا۔ اللہ نے زمین سے کہا، جو تو نے لیا ہے حاضر کر دے۔ ایسے ہی سمندر سے بھی اس کی راکھ کے ذرات جمع کر کے اسے زندہ کر دیا۔ اچانک وہ زندہ سلامت کھڑا تھا۔ اللہ نے اس سے فرمایا، تو نے جو کام اس پر تجھے کس چیز نے آمادہ کیا؟ اس نے کہا، میرے رب تیرے خوف نے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اسے معاف کر دیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4255۔